الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اما بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل آپ حضرات کی خدمت میں سورۃ الفجر کی تفسیر مکمل ہوئی ہے. اخیر کی دو آیات میں ہم نے یہ بات بتائی تھی کہ نیک صحبت کے تعلق سے انشاءاللہ کل بات آئے گی، یہ وعدہ آپ سے ہوا تھا. اخیر کی جو دو آیتیں ہیں، جب نفس مطمئنہ کو اللہ مخاطب کر کے فرماتا ہے فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتی، کہ میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ، میری جنت میں. تو جنت میں داخل ہو جاؤ، اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے جو حکم فرمایا وہ یہ ہے کہ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ. اس پر ہمیں بحث کرنی ہے. دیکھیے یہاں پر اللہ رب العالمین نے کہا میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، اور اللہ کے بندے وہ ہوں گے صحیح معنوں میں. ویسے تو دنیا کا ہر انسان اللہ کا بندہ ہے، لیکن یہاں پر میرے بندوں سے مراد وہ بندے مراد ہیں جو بالکل نیک ہوں، صالح ہوں، متقی ہوں، اللہ کے بالکل پیروکار ہوں، ہر وقت اللہ کا پاس و لحاظ اپنے دلوں میں رکھنے والے ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں فرمایا گیا فَادْخُلِي فِي عِبَادِي. اب یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جنت میں جانے کے لیے نیک صحبت کی ضرورت ہے، کیونکہ بندہ جب نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا تو پھر جنت میں بھی انہی نیک لوگوں کے ساتھ وہ جائے گا. یہ سیدھی سی اور صاف سی بات ہے. اور نیک صحبت یہ اتنی ضروری چیز ہے، اگر خدا نہ خواستہ اگر ہمیں بری دوستی مل گئی، صحیح دوستی نہیں ملی، تو پھر یہ دوستی جو آج دنیا کے اندر ہم ٹھٹے اڑا رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں، یہ دوستی کل قیامت کے دن دشمنی میں بدل جائے گی. سورۃ الزخرف کی آیت ہمارے سامنے ہونی چاہیے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن مجید میں یہ بات بتلائی گئی ہے کہ کل قیامت کے دن جو دنیا میں پکے دوست تھے، جگری دوست تھے، وہ قیامت کے دن آپس میں ایک دوسرے کے جانی دشمن ہو جائیں گے. عربی میں دوست کے لیے بہت سارے الفاظ آتے ہیں. رفیق کا آتا ہے، زمیل کا آتا ہے، صدیق کا آتا ہے، اور خلیل کا آتا ہے. خلیل ایسے دوست کو کہتے ہیں جو ہم اپنی مادری زبان میں اس کو کہتے ہیں کہ پکے دوست، جگری دوست جس کو کہتے ہیں، خلیل اس کو کہا جاتا ہے. اسی لیے فرمایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ خلیل اللہ تھے. اللہ نے ان کو اپنا خاص دوست بنا لیا تھا. تو جو دشمنی قیامت کے دن ہوگی وہ ایسے معمولی دوستوں میں نہیں، بلکہ جگری دوستوں میں، بالکل پکے دوستوں میں ہوگی. کس بنیاد پر ہوگی؟ کہ ان کی وہ دوستی صحیح معنوں میں اللہ کے لیے نہیں تھی. ہوگا یہ اس دن کہ وہ دوستی دشمنی میں تبدیل ہو جائے گی. ایک دوسرے کا منہ تک دیکھنا وہاں پر پسند نہیں کریں. دنیا کے اندر حال یہ تھا کہ ایک کو چھوڑ کر دوسرا کوئی کام نہیں کرتا تھا، لیکن آخرت میں یہ حال ہوگا بری دوستی کی وجہ سے، برے دوستوں کی وجہ سے، کہ بندہ آپس میں دشمن ہو جائے. الا المتقین، سوائے ان لوگوں کے جو اللہ کا پاس و لحاظ رکھنے والے. فرمایا اگر دوستی ایمان کی بنیاد پر ہے، اگر دوستی اللہ کی محبت کی بنیاد پر ہے، تو پھر وہ دشمنی میں نہیں ہوگی تبدیل، وہ دوستی رہیں گے وہاں پر بھی. اور سورۃ الفرقان کی آیت بھی ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ بندہ جب قیامت کے دن، جب قیامت کے مناظر اس کے سامنے ہوں گے، تو وہاں پر بندہ ایک افسوس اس بات پر بھی کرے گا کہ اس کے دوست دنیا میں صحیح نہیں تھے. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ کاش میں فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے میرے پاس نصیحت آنے کے بعد مجھے گمراہ کر دیا. یہ دوست کے تعلق سے ایک دوست کل قیامت کے دن شکایت کرے گا، افسوس کا اظہار کرے گا. یوم یعض الظالم علی یدیہ، اپنے ہاتھ کو بندہ کاٹتا رہے گا قیامت کے دن، چباتا رہے گا، اس کو احساس تک نہیں ہوگا، اور افسوس اس بات پر کرے گا کہ اس کی دوستی دنیا میں صحیح نہیں تھی. آج نتیجہ یہ ہوا کہ آج وہ سزا بھگت رہا ہے. تو جب تک نیک دوست ہمارے نہیں ہوں گے، ہمارا جو فرینڈ سرکل ہے، اگر صحیح معنوں میں یہ اللہ والا نہیں ہوگا، تو پھر یہ فرینڈ سرکل کل قیامت کے دن ہمارے لیے وبال جان بنے گا. اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے دوست اچھے ہونے چاہیے. کیوں اچھے ہونے چاہیے اس بات کو ہم دیکھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخاللہ. صاف لفظوں میں سمجھا دیا
کہ دوست اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ خوب آبزرو کر لے، خوب جانچ لے، دیکھے اس چیز کو کہ اس کی دوستی کس سے ہے، کیا صرف دنیا کا فائدہ اس کے اندر ہے، کیا مرنے کے بعد کا بھی فائدہ اس کے اندر ہونے والا ہے۔ بندہ اس چیز کو غور کرے، اس کی طرف توجہ دلائے گی کہ دوستی ہماری اللہ کی طاعت کی بنیاد پر ہو، اللہ کی محبت کی بنیاد پر ہو، اور جیسا بری دوستی کی وجہ سے بندہ قیامت کے دن افسوس کرے گا، اچھی دوستی کی وجہ سے اللہ کے عرش کے سائے میں اس کو جگہ نصیب ہوگی۔ وہ 7 لوگ ہیں، 7 لوگ جن کو عرش کے سائے میں جگہ ملے گی قیامت کے دن، جس دن اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس سائے میں رہنے والے 2 لوگ وہ بھی ہوں گے جو اللہ کے لیے آپس میں جڑتے تھے، اللہ کے لیے بچھڑتے تھے۔ رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ، کہ وہ 2 لوگ بھی اللہ کے اس عرش کے سائے میں قیامت کے دن ہوں گے جن کی دوستی اللہ کے لیے تھی، جن کی محبت اللہ کے لیے تھی۔ تو جس طرح اللہ کے خلاف دوستی ہوگی تو قیامت کے دن وبال جان بنے گی، اللہ کے لیے دوستی ہوگی تو قیامت کے دن وہ مومنین کے لیے ایک بہت ہی بڑے انعام کا ذریعہ اور باعث بنے گی۔ تو ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہمارا فرینڈ سرکل جب تک درست نہیں ہوگا، ہماری دوستی جب تک متقین سے، نیک لوگوں سے نہیں ہوگی، دنیا میں تو ہو سکتا ہم کامیاب ہو جائیں یہاں کی دوستی کی وجہ سے، آخرت میں نہیں ہو سکتے۔ آخرت کی کامیابی سچے دوستوں کے نتیجے میں ہوگی۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی کا یہی سبق، یہی میسج ہمیں مل رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح اور سچے دوست نصیب فرمائے جو دنیا میں بھی کام آئیں اور مرنے کے بعد بھی آخرت میں کام آنے والے بنے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔